ہم آپ کو یاد ہے اس دن بات کر رہے تھے ریسائکلنگ کی کہ ہم ہاؤ کین وی ریسائکل واٹر, ہاؤ کین وی ریسائکل دوز فاسلز جو کہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے بڑے فوائد ہیں کیونکہ ہم نے اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اپنے فاسلز کو پرزرو کرنا ہے, ان کو ریسائکل کیسے کیا جائے. اب لاہور میں جب ہم رنگ روڈ پہ سفر کرتے تھے تو ہمیں رنگ روڈ پہ جاتے جاتے لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک ڈمپنگ سائٹ نظر آتی تھی جہاں پر کچرا ہی کچرا تھا, اور کچرے کے لیے کوئی ڈمپنگ سائٹ سی بنی ہوئی تھی. وہاں پر کچرے کا پہاڑ تھا باقاعدہ, دور سے وہ نظر آتا تھا اور اتنا تعفن ہوتا تھا کہ وہاں سے گزرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. اب جی وہ جو کچرے کا ڈھیر تھا اب وہ بن گئی ہے سونے کی کان. وہ کیسے بنی ہے؟ کیونکہ وہاں سے اب اربوں روپے کمائے جائیں گے, کیونکہ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک شاندار حکمت عملی بنائی ہے اور لاہور کی محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ کو ایک قیمتی اثاثے میں بدل دیا گیا ہے. اچھا جی, اب ماحولیاتی منصوبے کے تحت یہاں پر کاربن کریڈٹ, بایو گیس اور بجلی پیدا ہوگی. صرف کاربن کریڈٹ کی فروخت سے ہر سال تقریباً 2.5 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے, جبکہ 5 میگا واٹ بجلی بھی فروخت کی جائے گی. ڈمپ سائٹ سے حاصل ہونے والی بایو گیس حکومت پنجاب کو اربوں روپے کا ریونیو بھی فراہم دے گی. منصوبے کے تحت شجرکاری اور سولر پارک بھی قائم کیا جائے گا. تو اب اس ڈمپنگ سائٹ کے اوپر بیسیکلی ایک سولر پارک قائم کیا جائے گا. یہ اب آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر بیسیکلی یہاں پر جو سولر پلیٹس ہیں وہ لگائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شجرکاری بھی کی جائے گی, اور باقاعدہ پائپس ڈالے گئے ہیں جہاں سے بایو گیس جو ہے وہ باہر ایمٹ ہوگی. پورا پروسیس جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ نہ صرف لاہور بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے پنجاب کے لیے کافی جو ہے ریولوشنری ثابت ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنی جو انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج ہے اس کو بھی بہتر بنا سکیں. تو بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد لطیف, ترجمان راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ بتائیے گا عابد, سب سے پہلے تو یہ پروجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہمیں لگ رہا ہے جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے. اس کا خیال کیسے آیا اور کتنے فیزز میں یہ کمپلیٹ ہوگا؟ ول اٹ ٹیک ٹائم اور واٹ؟ جی جہاں تک تھینک یو جی جہاں تک اس کے خیال کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہے یہ 2016 میں یہ کلوز ہو گئی تھی, اور جو لاہور کا جو لیٹر تھا, کوڑا تھا, وہ ایک دوسری ڈمپنگ سائٹ لکھو ڈیر وہاں پہ پھینکنا شروع کر دیا تھا. تو 5-6 سال سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ 19 ایئرس تک یہ ایکٹیو رہی, اور پھر اس کے بعد 2016 سے لے کے اب تک یہ بالکل ویسے ہی کوڑا کا ڈھیر جو ہے پڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری ایمیشنز ہو رہی تھیں جو کہ گرین ہاؤس گیسز کی تھیں, جن کی وجہ سے کلائمیٹ افیکٹ ہو رہا تھا, انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہا تھا. اور لیچیٹ جو ایک ڈینجرس لیکوڈ ہے جو اسی کوڑے میں سے بنتا ہے اور نیچے زمین میں سیپ کر رہا تھا, اس کی وجہ سے جو شیلو ایکویفر ہے وہ کافی حد تک اس کو نقصان پہنچ رہا تھا, اور وہ زیر زمین پانی بہت دور تک خراب ہو رہا تھا. اور ادھر سے گزرے اگر آپ تو ایک بہت فاؤل اسمیل تھی, ایک ایسی جگہ تھی جو کہ بہت ایک وچ واز آئی سور, جو کہ ایک اسمیل اور ایک کوڑے کا ایک ڈھیر تھا جو کہ بہت اچھا نہیں لگتا تھا. تو یہ اس کا خیال اس طرح آیا کہ جب 2021 میں جب روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایکٹ آیا اور وہ فارملی معرض وجود میں آئی, تو کیونکہ روڈا کی یہ ٹیریٹری کے اندر آ گیا, اور روڈا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی اٹ از انوائرمنٹ اینڈ ایکولوجی بیسڈ ہے, کیونکہ وہ ریور کے اوپر ایک پورا کانسیپٹ ہے اور ریور کو ریوائیو کرنا ہے. تو اس لیے پھر پہلا یہ خیال آیا کہ یہ اگر روڈا کے اندر ایک اتنا بڑا کوڑے کا ڈھیر ہو جس کے اندر 13 ملین ٹن کوڑا پڑا ہے, اور اگر اس کو آپ جو ہے وہ چینج نہ کر سکیں تو ظاہر ہے پھر وہ روڈا کے جو پرنسپلز ہیں وہ اس طرح سے اس کے ساتھ کی الائن نہیں کر رہا تھا. تو روڈا نے LWMC سے اس کے بارے میں بات کی, اور پھر تو یہ بتائیے گا عابد لطیف صاحب, اب اس جو پروجیکٹ ہے اس سے کاربن کریڈٹ کے علاوہ اور اچھا ٹھیک ہے چلیں ہم ان سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا. اب بیسیکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سین کیا ہے. اب یہاں پر یہ جو ڈمپنگ سائٹ تھی یہاں پر کوڑے کا پہاڑ تھا, اس کوڑے کے پہاڑ کو شیٹس کے ساتھ لاک کیا گیا, ایک اسپیسیفک قسم کی شیٹس ہوتی ہیں, مٹیریل ہوتا ہے. اب یہ کیا کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب بارش ہوتی تھی نا, بارش کا پانی اس کوڑے کے ساتھ ملتا تھا, اس سے دو چیزیں ہوتی تھیں, ایک تو اس سے گرین ہاؤس گیسز ایمٹ ہوتی تھیں, وہ ہو جاتی تھی آپ کی فضا کے اندر. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ گندا پانی زیر زمین آپ کے پانی کو کرتا تھا, زمین کو بھی خراب کر رہا تھا. چلیں عابد صاحب ہمارے ساتھ آگے ہم سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ کاربن کریڈٹ, بایو گیس سمیت اس منصوبے سے اور کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق کتنی آمدن متوقع ہے اس منصوبے سے؟
جی کاربن کریڈٹ جو ہے یہ ایک جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ کلائمیٹ میں ایک اٹس اے نیو کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ کے تحت اب اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں اس وقت ایک تو بلین ہے، گولڈ کا سسٹم ہے، اور فیٹ ہے جو ہماری کرنسی ہے. اب کلائمیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انڈر UNFCCC اور یونائٹڈ نیشن کی جو ابلیگیشنز ہیں اسٹیٹ کے اوپر، اس کے مطابق اب ہر وہ بندہ، ہر وہ کنٹری، ہر وہ انڈسٹری جو کاربن پروڈیوس کر رہی ہے اس کے اوپر اب لائبلٹی ہے اس کی کہ وہ اس کو میٹیگیٹ کرے، یا اس کی سیکوسٹریشن کے تھرو کرے، یا کسی اور میکینزم کے تھرو کرے. سو یہ کنٹری کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں اور یہ انڈیویجول کی بھی رسپانسبلٹی ہیں. اس کی وجہ سے اب ایک کاربن مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ہر کنٹری اس کے ساتھ الائنڈ ہے، اور وہ ایک کریٹ ہوگی ہے جس کی ڈفرینٹ رجسٹریز ہیں، جس میں ڈفرینٹ بروکریج ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کسی جگہ پہ فار ایگزامپل جیسے یہاں سے میتھین نکل رہی ہے، اور میتھین کا 1 ٹن میتھین کو اگر آپ اس کی میٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کا ایک ریٹ ہے جس کو آپ ایک کاربن کریڈٹ کہتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کا اگر آپ 1 ٹن جو ہے وہ آپ اس کو میٹیگیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کو ایک کاربن کریڈٹ ملتا ہے 1 ٹن کا، اور اس 1 ٹن کا ایک ریٹ ہے. عابد صاحب میتھین تو ہائیلی فلیمیبل گیس ہے میتھین، تو یہ کتنا سیف ہے یہ پروجیکٹ؟ جی میتھین ہائیلی فلیمیبل ہے اگر وہ آپ اس کو اٹ از اگنائٹڈ، لیکن اگر آپ اس کو کیپچر کر لیں، کیونکہ یہ نیچرل گیس بھی اٹ از میتھین، اگر آپ اس کو کیپچر کر لیں اور کیپچر کر کے اس کو اسٹوریج کر لیں، اسی لیے یہاں پہ جو محمود بوٹی والی سائٹ ہے یہاں پہ 52 ویلز لگائے گئے ہیں جس کے تھرو یہ کیپچر کی جائے گی، اور ایک نیٹ ورک ہے وہاں سے پھر یہ اسٹوریج فیسلٹی کی جائے گی جہاں سے پھر اس کو کنٹینرائز کیا جائے گا. سو یہ اگر یہ اوپن پڑی ہو، اگر تو یہ اوپن اس کی ایمیشن ہو رہی ہے، پھر تو یہ بہت ڈینجرس ہے، جو یہ پہلے تھی جیسے محمود بوٹی. لیکن اب تو یہ لیئرز کے تھرو اس کو سارے سسٹم کو کیپ کر دیا گیا ہے، تو اب یہ اس طرح سے ڈینجرس نہیں ہے، اب یہ کنٹینرائز. عابد صاحب یہ بتائیے گا بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی تو کتنے میگا واٹ بجلی اس پروجیکٹ سے حاصل کی جا سکے گی؟ جی یہ جو محمود بوٹی کی سائٹ ہے یہ 43 ایکڑز ہے، اس میں سے جو اس کی ٹاپ ہے، ٹیبل ٹاپ اور جو اس کا پلیٹو ہے وہ کوئی 11 ایکڑ ہے، اور اس کے اوپر سارے کے ساتھ جو ہے وہ سولر لگایا جائے گا، اور وہ کوئی 5 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ وہاں اس سے پیدا کی جائے گی. تو شاہد صاحب اب جو گیس جب ایمٹ ہوگی اس کے بعد جو باقی ریزیڈیو بچ جائے گا کچرے کی فارم میں، گاربیج کی فارم میں، وہ اسی ڈمپنگ سائٹ کے اندر ہی رہے گا یا اس کو بعد میں ایکسٹریکٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں آپ جو بھی ماؤنٹین کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک ماؤنٹین ہے، تو ماؤنٹین اسٹل ایگزسٹ. اس ماؤنٹین جو ہے اگر آپ کوڑے کو ذہن سے نکال دیں تو وہ 13 ملین ٹن کا ایک میس ہے، اور اس میس میں سے گیس ایکسکریٹ ہو رہی ہے. اب کیا یہ گیا ہے کہ اس میس کو پہلے تو شیپ اپ کیا گیا، اس کو شیپ کر کے وہ سلوپس بنائی گئی ہیں، اور اس شیپ کو کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے. وہ کیسے کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے؟ پہلے اس کے اوپر 3 فٹ کی مٹی کی ایک لیئر ڈالی گئی ہے، پھر اس کے بعد ایک میمبرین ڈالی گئی ہے جس کو جیو میمبرین کہتے ہیں، اس کے بعد ڈرینیج میمبرین ہے، پھر ایک جیو میمبرین ہے، اور پھر 3 میٹر کے قریب مٹی کی لیئر ہے. اب اس سے ہوا یہ ہے کہ وہ کمپیکشن ہو گئی ہے، وہ جو سارے کا سارا کوڑا تھا وہ نیچے ہے، اور اس سے جو گیس کی ایکسٹریکشن ہے اس کے لیے یہ بناتے ہوئے یا یہ انفراسٹرکچر کا یہ کام کرتے ہوئے وہ پائپس اس کے اندر ساری فٹ کر دی گئی ہیں جن کا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ 52 ویلز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ہے. سو اب وہ پورے کوڑے کا ڈھیر وہیں رہے گا، وہ ایک سالڈ فارم میں ہے، لیکن وہاں سے جو گیس نکل رہی ہے وہ ان پائپس کے تھرو ان ویلز میں آئے گی، اور ان ویلز سے سکشن پمپس کے تھرو کلیکٹ ہو کے تو مین سٹوریج میں چلی جائے گی. سو یہ ایکچولی کتنے ٹائم تک یہ ایک پہاڑ جو کچرے کا تھا یہ کتنے ٹائم تک یہ اس طریقے سے فیسلٹیز یا کہہ لیں یہ فائدہ پہنچاتا رہے گا؟ جی یہ کوڑے کا ایک تو یہ کوڑے کا جو آپ کہہ لیجیے جو پہاڑ ہے یہ تو پرماننٹ ہے، لیکن اس کے اندر سے جو گیس ایکسٹریکشن ہے وہ ایز پر دی ایسٹیمیٹس 20 ایئرز تک گیس ایکسٹریکشن ہوتی رہے گی. اور یہ جو پارک ہے جو ہم ساتھ اس کی جو پارک بھی بنا ہے جو ایک اربن فارسٹ ہے، یہ اور اس کا جو سولر پینل ہے ظاہر ہے اس کی تو کوئی لائنیں یہ تو رہیں گے، لیکن جو گیس ایکسٹریکشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو ایسٹیمیٹس ہیں، جو اسٹڈیز بھی ہیں، وہ کوئی اراؤنڈ 20 ایئرز تک اس کی گیس نکلتی یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتی رہے گی.
ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب. اور بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے.